نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، لیکن صرف ایک موٹیویشنل اور ایک ٹریننگ سیشن آپ کہہ لیں کہ کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ۔ عدالتی فیصلے ہوں کراچی میں بلڈنگز کے حوالے سے، مہنگائی کا مسئلہ ہو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مسئلہ ہو، پارلیمنٹ کے ایشو ہوں، پولیس کے مسائل ہوں، یا پولیس سے ریلیٹڈ عوام کے مسائل ہوں، ان شارٹ ورڈنگ چل کیا رہا ہے یار؟ ملک میں تبدیلی لانے کی ایک بڑی زور سے ہوا چلی عمران خان صاحب کی، اور تبدیلی آ گئی۔ 2013 میں نہیں آ سکی، 2018 میں آ گئی، حکومت بن گئی۔ تقریباً 3.5 سال کے قریب اب عرصہ ہونے جا رہا ہے، 3.25 سال گزر گئے ہیں۔ آپ کو پرفارمنس زیرو ہے، اس میں بہت سارے آپ کے کیا کہتے ہیں آبجیکٹیو جو ان سے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں، اور وعدے تو وفا ہوئے کہ جفا ہوئے یا کہیں کھو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ لیکن بات ٹریننگ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ پہلی تو چیز یہ کہ جو کراچی میں بلڈنگز گرانے کے آرڈر ہیں، کامن سینس بھی ججوں کی کام نہیں کر رہی۔ کامن سینس وہ نہیں کام کر رہی۔ ابھی ہو سکتا ہے میری ویڈیو اگر ان تک پہنچ گئی تو کورٹ آف کنٹمپٹ لگا کے مجھے بلا لیا جائے، بھائی آپ نے یہ بات کیسے کر دی، ججوں کی توہین ہوگی، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ توہین میں بڑی جلدی چلے جائیں گے، لیکن فیکٹ اینڈ فگر کی طرف نہیں آئیں گے۔ بلڈنگ بنی کیسے، اسٹیبلش ہو گئی، ہزاروں لوگ اس سے منسلک ہو گئے، اور آباد کاری ہو گئی، بن گئی، پتہ نہیں کتنے سالوں سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کئیوں نے تو اپنی یوں کہہ لیں کہ ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے اندر انویسٹ کر دی، اور اب آرڈر آ گئے جناب جی یہ غیر قانونی ہے اور اس کو گرا دیں۔ تو گورنمنٹ جب بن رہی تھی یا وہ سٹارٹ ہوا تھا کام، یا جب لوگ شفٹ ہو رہے تھے یا بک رہی تھی، گورنمنٹ کدھر تھی؟ یہ درخواست گزار بھی اگر کسی نے درخواست دی ہے تو وہ کدھر تھا؟ اس وقت سویا ہوا تھا۔ اور اگر ایز خود نوٹس لیا گیا تو ججوں کو پہلے نہیں پتا تھا؟ پہلے جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی کہاں تھے؟ اگر میں اس کو دوسرے لفظ میں لے جاؤں، کمیشن نہیں ملا اس لیے یہ آرڈر ہے۔ مے بی نا، مائٹ بی پاسبل۔ یہ نہیں کہ میں بلیم کر رہا ہوں، کوشچن کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے کیا اس وجہ سے یہ ساری چیزیں؟ چلیں جی، مان لیا قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، قانون کی تابع داری ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے یار۔ لیکن جو اب پھنس گئے ہیں بندے، ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو تباہ کر دو۔ اور پرابلم یہ ہے کہ جس وقت لینڈ مافیا کام کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کا پراپرٹیز بیچی جا رہی ہوتی ہیں، خریدی جا رہی ہوتی ہیں، سب لیگل ہوتا ہے، سب لیگل ہوتا ہے بھائی صاحب، سب لیگل ہوتا ہے، سب۔ اب سب لیگل سے مراد اندر والی بات سمجھ آئے کہ سب لیگل کہاں تک ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی؟ نہیں۔ جج صاحب نے ان کے اوپر انکوائری کی اسٹیٹمنٹ دی؟ نہیں۔ کس نے بنائی، کیوں بنائی، کس طرح بنائی، کس نے اجازت دی، کس نے یہ سارے اختیارات دیے، کسی ایک کو بھی کنوکٹ کیا گیا؟ نہیں۔ چیز سمجھانے کے لیے میں نے پہلے بولا ٹریننگ سیشن ہے آج کا صرف ٹریننگ سیشن ہے۔ چیز سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، سب کو، کہ بھائی کہاں کھڑے ہیں۔ الٹیمیٹ مرنا ہے، قبر میں جا کے جواب دینا ہے۔ ججوں نے بھی دینا ہے، وکیلوں نے بھی دینا ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں علی احمد کر صاحب کی نا، اسما جہانگیر کی وہ کانفرنس کے اندر ماشاءاللہ بڑی زبردست تقریر تھی۔ کئی چیزوں سے میں ان کے اختلاف بھی کرتا ہوں، اور کئی چیزوں پہ میں ان کے ساتھ حق پہ بھی ہوں، ان کا ساتھ بھی دیتا ہوں۔ لیکن ان سے میرا ایک کوشچن تھا، جسٹ ون کوشچن۔ علی احمد کر صاحب، آپ نے جو تنقید کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ پہ کر لی، ہم نے مان لی، میں کوئی کوشچن نہیں کرتا اس کے اوپر۔ میں علی احمد کرد اور ان کے پروفیشن پہ آ جاتا ہوں، لائرز۔ انہوں نے کبھی اس چیز کے اوپر تقریر کی کہ وکیل چور کی حمایت نہیں کرے گا، وکیل چور کا کیس نہیں لڑے گا؟ کبھی اس چیز کی کہ جی وکیل ریپسٹ کا کیس نہیں لڑے گا؟ کبھی اس چیز کی کہ وکیل مرڈر کا کیس نہیں لڑے گا؟ کبھی کی ہے؟ اناؤنسمنٹ کی کسی میں تقریر میں کہا ہے کہ جی میں آج سے کسی چور کا کیس نہیں لڑوں گا، چور کو سزا ملنی چاہیے، ابائڈنگ دی لا کی امپلیمنٹ ہونی چاہیے؟ کبھی؟ بھائی وہ تو آپ کا کیس ہے، فیس بنتی ہے، گھر چلتا ہے، پیٹ پلتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی چوری کر آیا ہوا، اور قبر میں آپ نے بھی جواب دینا ہے
کہ چوری کا ساتھ دیا آپ نے کھڑے ہو گئے. مرڈرر, ریپسٹ, ان کے کیس لڑے جاتے ہیں, پھر ان کو باعزت بری کروایا جاتا ہے, باہر نکالا جاتا ہے. کس کا گناہ بھائی؟ جی ہم تو قانون کے مطابق. بھائی آپ قانون کو چھوڑیں, آپ کے اندر ایمان نام کی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے مرنا ہے کہ نہیں؟ اور قانون کی پاسداری کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ چور ہے اور آپ اس کو بچا رہے ہو؟ آپ کہاں سے ابائڈنگ دی لا کام کر رہے ہو؟ پوری کی پوری لا کمیونٹی کے اوپر یہ بلیم گیم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ یہ چوروں کو بچانے کی پروڈکشن کے بھی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, لاکھوں کروڑوں کی فیسز لیتے ہیں اور ان کو بچا کے باہر لے آتے ہیں. کمزور بندہ باہر سے اندر ہو جاتا ہے اور طاقتور بندہ اندر سے باہر ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قانون کو کس طرح بدلتے ہیں آپ لوگ پیسے کے چکر میں. یہ لائرز موومنٹ والے, یہ لائرز کس طرح خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے, کبھی خود کو جواب دیا علی احمد کرد صاحب نے؟ سب سے پہلے اپنے اندر کی خامی ختم کی ہے؟ نہیں. ہم دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا گریبان کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنا گریبان پکڑ لیں؟ ہمیں کیا تکلیف ہے, کیا دکھ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ غلط کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ غلط ہو. علی احمد کرد صاحب اور ان کو ماننے والے, ان کی تقلید کرنے والے سب کے سب لائرز, ایون کے جرنل لائرز, آپ سب غلط ہیں. پہلے آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں, آپ خود کو ٹھیک کریں. آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آپ چور کا کیس آپ لڑ رہے ہیں, اس کو باعزت بری آپ کروا رہے ہیں. آپ کہیں گے جی میں نے نہیں لڑا. بھائی آپ بھی شامل ہیں, آپ نے بھی لڑے ہیں, میں پروف کر سکتا ہوں اس چیز کو. اس کے اوپر بیٹھ کے آپ مناظرہ کرنا چاہیں مناظرہ کر لیں. لیگل ڈاکومنٹس چاہیے تو لیگل ڈاکومنٹس آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ نے چور کو, ریپسٹ کو, مرڈرر کو بچایا ہے, آپ نے باعزت بری کروایا ہے پیسے لے کر. آپ بکے ہیں, آپ ضمیر فروش ہیں. سب سے بڑے اس ملک کے ضمیر فروش جو سے نا, وہ صحافی, اسٹیبلشمنٹ, پولیس والے, بیوروکریٹ, سیاستدان نہیں ہیں, وکیل ہیں. سب سے پہلے ضمیر کا سودا وکیل کرتا ہے, اپنے ضمیر کا سودا اپنے آپ کو بیچتا وکیل ہے. وکیل کا ہول سیل ریٹ لگتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے دیں اور مجھے لے جائیں, میں بھاڑ میں گیا, مجھے اپنی قبر کی کوئی فکر نہیں ہے, میں قانون کی تہس ایسی تیسی مار کے رکھ دوں گا, آپ مجھے پیسے دیں بس. میں دیکھیں, میرا یہ ریٹ ہے, اس ریٹ پر آپ مجھے خریدیں, میں ہر چیز بیچ کے رکھ دوں گا. اپنا ضمیر, اپنا ایمان, اپنا سودا, اپنا ملک, اپنا قانون, ہر چیز بیچ کے رکھ دوں گا. یہ کالا کوٹ نہیں, یہ کالے کرتوت چھپانے والا کوٹ ہے. قانون کالا. آپ کا یہ جو میں کہتا ہوں, سب سے پہلے قانون کی آنکھوں سے پٹی اتارنی چاہیے, اس کو پتہ چلنا چاہیے چور کون ہے, وہ اس کو دیکھنا چاہیے. جی وہ صرف سن کے فیصلہ کرے گا. میں کہتا ہوں نہیں, ذرا پٹی کو غور سے دیکھیں, وہ آنکھوں پہ نہیں, ساتھ کانوں پہ بھی بندھی ہوئی ہے, ایسے باندھی ہوئی ہے, یوں باندھی, پھر سے دکھا رہا ہوں, یوں باندھی ہوئی ہے. وہ صرف سونگتا ہے کتے کی طرح, نوٹ کی خوشبو. جسٹ لائک ڈاگ, اسمیلنگ لائک ڈاگ, اونلی آن کرنسی نوٹ, اچھے کرنسی نوٹ. اور اس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے آپ کے قانون کا. یہ قانون کی پاسداری ہے آپ کی. یہاں پر ججز بھی اٹھ جائیں گے, یہاں پر لائرز بھی اٹھ جائیں گے اور کہیں گے جی کورٹ آف کنٹمپٹ, توہین عدالت ہے جناب. بھائی صاحب توہین عدالت ضرور ہے, توہین ضمیر نہیں آج تک آپ کو. شاید کہ یہ اگر میری ویڈیو کوئی, بلکہ دیکھتے ہیں کئی میرے وکلا دوست موجود ہیں, انہوں نے دیکھنی بھی ہے, انہوں نے غصہ کرنا اس چیز کے اوپر, کیونکہ ان کو 3 سال یا 5 سال کی پڑھائی میں سکھایا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی غیرت مارنی ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی عزت مارنی ہے, ضمیر ان دونوں کو مارنے میں مر جائے گا. اگر وکیل حق کا ساتھ دینے والے ہوں, ججز کے اوپر بات نہیں کروں گا, صرف اور صرف وکیلوں میں, اگر وکیل حق کا ساتھ دینے والے ہوں نا, اور جس دن اس کے پاس چور آ کر بیٹھے, ریپسٹ آ کے بیٹھے, مرڈرر آ کے بیٹھے, کرپٹ بیٹھے, اور ساتھ ہی کہتے بھائی میں کیس نہیں آپ کا لڑوں گا, آپ نے میرے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, آپ نے میرے ملک کو دھوکہ دیا ہے, آپ نے میرے ملک کی عزت نفس سے کھیلا ہے, آپ نے میری ملک کی عزت پامال کی ہے, آپ نے قانون توڑا ہے میرے ملک کا, میں آپ کا کیس نہیں لڑوں گا, بلکہ میں آپ کے اینٹی لڑوں گا اور آپ کو ہراؤں گا اور آپ کو سزا دلواؤں گا. جس دن وکیل نے یہ کام شروع کر دیا نا, آپ یقین کریں ملک کے اندر قانون آ جائے. جس دن قانون کے مطابق وکیل کھڑا ہوا نا, اس دن قانون آ جائے گا. ان سے میں نے 1-2 وکیلوں سے بات کی تو آگے سے انہوں نے فوراً جواب دیا کہ جی ہم ان کے رائٹس کا, بھائی چور کے رائٹ کا خیال کر رہے ہو, جس ریپسٹ کے رائٹ کا خیال کر رہے ہو, لیکن جس کے ساتھ ہوا اس کے رائٹ کا کوئی خیال نہیں ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, جس کا زندگی اجڑ گئی ہے,
اس کا کوئی خیال نہیں ہے آپ کو، جس کی زندگی تباہ ہو گئی. آپ زندگی سے بیانڈ ہو کر دیکھیں، آپ کو معلوم پڑے گا کہ بھائی ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے، ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے. انٹرنیشنلی کیا دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ریپسٹ تھا اور اس کو اس وکیل نے بچا لیا ہے، قانون سے بچا کر باہر لے آیا. ان کے ملک کے اندر قانون کی یہ عزت ہے. قانون ایسے بکتا ہے. قانون بیچنے والے کون ہیں آپ؟ میں کوئی غلط بلیم والا لفظ یوز نہیں کرنے والا ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ کا، میں تو صاحب کہہ رہا ہوں، کالے کرتوت چھپانے کے لیے کالا کوٹ ہے آپ کا. اپنے کوٹ کو وائٹ کیجیے تاکہ جو دھبا ہو نا وہ نظر آئے، آپ کو معلوم پڑے کہ یہ دھبا ہے، یہ سیاہی کا نشان ہے، یہ چھینٹے پڑے ہیں، یہ لال پڑے ہیں یا سرخ پڑے ہیں یا پیلے پڑے ہیں یا بلیک پڑے ہیں. آپ کو معلوم پڑے، آپ کو معلوم نہیں پڑ رہا. آپ اندھے ہو چکے ہیں. ضمیر فروشی سے باہر نکلیں. آپ کو پہلے دن آ کر وہ بیٹھ کر پہلی چیز بتا ہی یہ رہا تھا کہ بھائی میں نے یہ کاروائی ڈال دی ہے، اب آپ نے سیو کرنا ہے. یہ میرا نیب کے اندر کیس چل رہا ہے، اب آپ نے سیو کرنا ہے. آپ کہتے ہو بھائی ٹھیک ہے اتنے لاکھوں دو، آپ کو میں نکال لوں گا. اور نکالتے ہو، نکالتے ہو کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اپنے پیٹ کے لیے نہیں کر رہے ہو. سکون اللہ کے ذکر میں ہے، حلال روزی میں ہے، حرام کی روزی میں نہیں، غلط کو سپورٹ کرنے میں نہیں ہے. جنت کے دعوے دار آپ بھی ہیں. آپ مجھ سے بڑے ہوں گے بھائی، اپنا کرتوت تو جا کے دیکھو کون ہو. تو آپ مجھ سے بڑے جنت کے دعوے دار، لیکن کہاں پر کھڑے ہیں آپ؟ ڈیفینڈ کرتے ہیں بھائی، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیس لڑتے ہیں. آپ نے چور کو رائٹ جا کے دلوانے، ٹھیک ہے سر، صاحب جا کے سیدھا بولے بھائی یہ چور بندہ ہے، بندہ تو چور ہے لیکن اس کے یہ رائٹس بنتے ہیں، آپ اس کو بس اس کے اس حساب سے اس کو جیل کر دیں، اس حساب سے اس کو سزا دے دیں، سزا دیں. آپ تو جا کے بچا رہے ہو، جا کے سزا نہ دیں بھائی. زینب کیس ہوا نا تو مجھے ایک وکیل نے خود کہا کہ بھائی یہ گورنمنٹ نے نا انڈر پریشر کر کے کروایا ہوگا، اگر تو گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ مجھے یہ کیس دینا تو میں اس لڑکے کو بچا لوں گا. میرا دماغ گھوم گیا یار سوچ کے کہ ایک بچی کو وحشیانہ طریقے سے ریپ کر کے اس کا مرڈر کیا گیا اور یہ بندہ کیا بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے یہ بندہ؟ ضمیر نام کا ایمان. وہی اسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے یہ؟ وہی چوری آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی تو آپ کیا کرتے اس بندے کے ساتھ؟ پرسنلی طور پہ، ملکی طور پہ ہوئی ہے یا کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. کسی اور کی بچی کے ساتھ ہوا آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. کسی اور کا گھر اجڑ گیا آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. آپ کو صرف اپنے پیسے سے فرق ہے. آج کی یہ ساری ویڈیو وکیلوں کی، میں نے کہا نا تربیت کی طرف ہے. تربیت میں پہلی چیز ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے چیز جو سی وہ امپلیمنٹ کروانا، قانون، لا، ایک رول اور ریگولیشن کے مطابق چلنا، اس کو چلانا. اور اس میں سب سے پہلا کام آتا ہے لا کا، قانون کا. اور قانون میں سب سے پہلا کام آتا ہے وکلا کا. اور وکلا کا حال میں نے بایو ڈاٹا سارا کھول کے رکھ دیا. یہ ہمارے ملک کا وکلا ہے، وکیل ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو ان چیزوں کی طرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو نہ بیچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان والا بنائے، قانون والا بنائے. اس پر اس کی اندھی پٹی اور اس کے کالے کرتوت چھپانے کی بجائے ظاہر کرنے اور ان کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے. اور آپ سب لوگ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے. یہ ان کے لیے دعا نہیں ہوگی، یہ اپنے لیے دعا کی ہوگی. اگر یہ چیز ہمارے ملک میں ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ یقین کر لیں 100% قانون امپلیمنٹ میں آ جائے گا اور ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہر طرح کی پرابلم دور ہو جائے گی. صرف ان کے ٹھیک ہونے سے آپ کا 70 سے 80% پرابلمس ختم ہو جائیں گی. صرف یہ چیز ٹھیک ہونے سے، صرف اور صرف یہ ٹھیک ہونے سے. باقی تو صرف امپلیمنٹ کی دیر ہے، اور وہ انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا امپلیمنٹ آٹومیٹک ہو جائے گا. تو دعائیں میری ہے اور باتیں میری سب بری لگیں گی وکلا حضرات کو، ان سے معذرت بھی ہے، لیکن غور کیجیے گا. اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم. اپنا بہت سارا خیال.